حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میرے کچھ بندے ایسے ہیں میں نے ان کے لیے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ نعمتیں ایسی ہیں جنہیں آج تک کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، اور کسی کے وہم و گمان کے اندر بھی وہ نعمتیں نہیں گزر سکی۔ مثلا خود ہی آپ سوچ لیجئے کہ جنت کے ایک درخت کا سایہ اتنا دراز ہے کہ سوار اس کے سائے میں 100 سال چلتا رہے گا پھر بھی اس کا سایہ ختم نہیں۔ کیسا بڑا ہے جنت۔ اور پھر تفسیر ابن کثیر میں تو لکھا ہے کہ صرف ایک ٹہنی کا سایہ اتنا لمبا ہوگا، درخت کا بھی نہیں، صرف ایک ٹہنی کا۔ اور جب ان کو پھل دیے جائیں گے تو پھلوں کا ذائقہ شکل یکساں لیکن ذائقہ الگ الگ۔ بعض غالباً علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب کے اندر لکھا ہے، جب جنتی جنت میں جائے گا تو سب سے پہلے جو دسترخوان اس کے سامنے پیش کیا جائے گا اس پر 80,000 قسم کے کھانے اور مشروبات ہوں گے، اور وہ سارے کے سارے ان کھانوں کو اور ان مشروبات کو چٹ کر جائے گا، اور اس کا دل بھی نہیں اکتائے گا کہ وہ ہے خدائے یڈائیں برد باس کروانے گے، سارے کے سارے کھانوں کو کھا جائے گا۔ جنت کے خوبصورت درختوں پر خوبصورت پرندے ہوں گے اونٹوں کی شکل میں، بڑے بڑے، دل کرے گا کہ آئے اس معزز کوتا ساد ایسے تل کر سامنے حاضر ہو جائے گا اور جنتی اس کو کھائے گا۔ جنت کے کھجور کتنے بڑے بڑے ہوں گے، جنت کے انگور کتنے بڑے بڑے ہوں گے، جنت کے آم یہ نہ کہیں کہ دنیا میں ابھی ایک بار کاٹا بھی نہیں، اور وہ بھی کچے پھل مارکیٹ کے دوائیوں سے انجیکشن لگا کر بدبودار، تم نہ کہیں جنت کے پھل اتنے بڑے آم جتنے مرضی آئے کھاتے جاؤ، کیلے بڑے بڑے جتنی مرضی آئے کھاتے جاؤ، ایک پھل سے اکتا گئے تو دوسرا پھل کھاتے جاؤ۔ اور ایسا نہیں کہ آپ کو جنت کی ٹہنیوں پر چڑھنا پڑے گا ان لمبے درختوں پر، بلکہ ٹہنیاں خود آپ کے سامنے جھک کر آئیں گی اور آپ کھائیں گے، جیسا کہ سورہ رحمان میں انشاءاللہ آئے گا۔